تو شمائلہ آپ نے دیکھا کہ جو یوتھ ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ بہت امیزنگ ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ اس صورتحال کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری مسلح افواج نے پرفارم کیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ اب تو ان کو جو ہے وہ ڈاٹس جو ہے وہ انڈین کی ایک سٹوری جو ہے وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، بلکہ اب تو جو نیو جنریشن ہے وہ خود بتا دیتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فالس فلیگ جو ہے آپریشن کرنا چاہ رہا ہے. ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علاؤالدین صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی بولیوں سلمان امان بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن بابر صاحب پہلے آپ کی جانب آنا چاہیں گے. آپ 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان نے جو جس طریقے سے اپنا دفاع کیا دنیا اب اس کو مانتی ہے. اس 1 سال میں جو سچویشن پاکستان کی بدلی ان ٹرمز آف ملٹری ڈپلومیسی اینڈ اوور آل اگر بات کریں پاکستان کی امیج سے متعلق، آپ نے اب تک کیا حس کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دشمن کے خلاف شاندار کامیابی عطا فرمائی، فتح دی، اس سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا. دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور فتح وہی ہوتی ہے جو آپ خود اناؤنس نہیں کرتے بلکہ دنیا خود سے کہے کہ کس کو فتح ملی اور کون شکست سے دوچار ہوا. ہندوستان نے ہمارے خلاف جارحیت کی، اس کو اس کا بھرپور جواب ملا. ایسا جواب ملا کہ ابھی تک بھی وہ سنبھل نہیں سکے. وہ بے شک نہ مانے لیکن دنیا مانتی ہے کہ وہ شکست سے دوچار ہو. اور ابھی جو آپ نے کہا کہ 1 سال گزرنے، آج 1 سال کے دوران ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یاد رکھیں وہ کہتے ہیں nothing succeeds like success. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، جب آپ کو کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابی اپنے ساتھ طاقت لے کے آتی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد کے اوپر پھر آپ دنیا سے بات کرتے ہیں، آپ لوگوں سے برابری کی سطح پر بات کر سکتے ہیں. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے سچویشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. لوگ ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنتے تھے. ہمارا سچا نیریٹو بھی جو ہے اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی تھی جتنی ہندوستان کے جھوٹے نیریٹو کو لوگ سنتے تھے. آج سچویشن بالکل اس کے الٹ ہوگی، اپوزٹ ہوگی. آج ہندوستان آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، ان کی بات کہیں ہوتی بھی نظر نہیں آتی، ان کا نیریٹو اس طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں آ رہا. پاکستان اس دن سے لے کے آج دن تک 1 سال کے دوران ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا ترہ امتیاز ابھی آپ دیکھ لیں. جو ڈپلومیٹک ڈومین میں پاکستان اس وقت ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے ایران امریکہ کی جنگ کو رکوانے میں. اور جنگ 1 دفعہ نہیں رکوائی، 2 دفعہ رکوائی. اور دنیا کو پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا کو اتنی بڑی تباہی سے بچایا، کیونکہ یہ جنگ تو بہت بڑھنے کا خدشہ تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ملک دنیا میں اس وقت کوئی ہے تو ریلیونٹ ہے وہ پاکستان ہے، جس کا نام لیتے ہیں لوگ، جس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، جس کی طرف سب کی امیدیں ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے اس خطے میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم امن آئے گا. امریکہ کے صدر پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. اور یہ اسی طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے جو سربراہ ہیں، جو بڑے ہمارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا سفر ہے گزشتہ 1 سال کا جس میں الحمدللہ ایک کے بعد دوسری کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ گزشتہ سال پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے جس طریقے سے پوری قوم کی حمایت کے ساتھ مل کے ہندوستان کو شکست دی، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس فتح کے بعد سے چیزیں بدلنی شروع ہوئی ہیں اور ابھی تک بدلتی جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.